اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ عاجزی و انکساری ہو، یہ ہے اخلاق کہ یا اللہ ہم دنیا میں جو کچھ ہیں آپ کے فضل سے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کا حال کیا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جسم میں جہاں کہیں سوئی لگاؤ گندگی ہی نکلے گی، ہمارے اندر گندگی کے سوا ہے ہی کیا؟ جیسے کھال کے اندر کی گندگیاں چھپا رکھی ہیں، اسی طرح اللہ کی ستاریت کے پردے نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں۔ لوگ ہمیشہ ہمیں شریف سمجھتے ہیں، ورنہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ مٹی کی مثال اگر لیں تو مٹی جب تک نیچے رہتی ہے اس سے برتن بنائے جا سکتے ہیں اور بھی مفید کاموں میں استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن جب یہی مٹی گرد بن جائے، آنکھوں میں پڑنے لگے اور اپنی جگہ چھوڑ دے تو لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب تک بندے میں بندگی ہوتی ہے تب تک اس کی عزت ہوتی ہے، مگر جب یہ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ چاپلوسی کر لیں گے، مجبوراً سلام بھی کر لیں گے، مگر دل میں ذرا بھی عزت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے اخلاص، تواضع، ایثار اور خیر خواہی کے ساتھ کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اگر آدمی خود کو بندہ ناچیز، حقیر و فقیر کہے لیکن اندر تکبر بھرا ہوا ہو اور ذرا سا کوئی معاملہ ناگوار گزرے تو بھڑک اٹھے، مجھے ایسے جواب دے دیا، میری بات نہیں سنی، نہ غصہ کنٹرول میں نہ جذبات کنٹرول میں، اس کو تواضع نہیں کہتے۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی ہو، اپنی اوقات اور حیثیت سامنے رہے کہ میں کتنا مجبور، بے بس ہوں، اللہ کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فاتر میں، آیت نمبر 15 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق۔ سب فقیر اور محتاج ہیں، ایک اللہ ہے جو بے نیاز ہے۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ اخلاق پانے کے لیے فکر اور محنت کی ضرورت ہے۔ ظاہری اعمال اچھے ماحول میں آ کر جلدی درست ہو جاتے ہیں۔ آدمی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، ٹوپی پگڑی پہننے لگ جاتا ہے، پہلے فجر نہیں پڑھتا تھا، حرمین شریفین گیا تو اب تہجد بھی پڑھنے لگ گیا، پہلے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اب جماعت سے پڑھتا ہے۔ تو ظاہری اعمال جلد درست ہو جاتے ہیں، لیکن اخلاق درست کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ اخلاص، عاجزی و انکساری، غصے پر کنٹرول، خود غرضی سے نجات، ایثار، ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے فکر اور محنت چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی برکت سے آدمی الحمدللہ نمازی بن جاتا ہے، بہت سے ظاہری گناہ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یہی شخص روزے میں کیسا غضبناک ہو جاتا ہے۔ خود غرضی اور حرص دیکھو کہ روزہ بھی رکھا ہے اور بازار میں لوٹ مار بھی چل رہی ہے، روزہ بھی ہے، ساتھ حرام بھی چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایمان وہیں ہوگا جہاں اچھے اخلاق ہوں گے۔ باطنی بیماریاں ظاہری بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں، جیسے جسمانی طور پر دل کی بیماریاں ناک، کان وغیرہ کی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی طور پر دل کی بیماریاں حسد، کینہ، تکبر، ریاکاری وغیرہ یہ ظاہری بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اپنی اصلاح کس سے کرائیں، اس زمانے میں تو کوئی اصلاح کرنے والا بھی نہیں ملتا۔ اگرچہ اس زمانے میں حضرت جنید بغدادی، حضرت علی حجویری اور شاہ عبد القادر جیلانی تو نہیں رہے، لیکن جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ہیں اس درجے کے مسلح تو مل جائیں گے، یعنی اصلاح کرنے والے تو مل جائیں گے۔ ہم سے کتنے لوگ اچھے اخلاق والے ہوں گے جن کی صحبت میں ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اگر سچی طلب ہوگی تو اللہ رب العزت ضرور اس دولت سے نوازیں گے، محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اچھے اور پاکیزہ اخلاق بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بڑھیا اخلاق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔